بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، یہ جو جلسے جلوس احتجاج ہے یہ ملک کی اکانومی پہ اتنا برا اثر ڈالتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے جو ریسورسز استعمال کیے جاتے ہیں اس پہ جتنا خرچہ آتا ہے، یہ جلسے جلوس شاید اس کو اگر یہ صحیح معنوں میں یہ دیکھا جائے تو پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتتی ہے عام عوام اس کا خمیازہ بھگتتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ٹیکس عام آدمی سے نکلتے ہیں، تو انہی ٹیکسوں سے جو گورنمنٹ کے پاس پیسے ہوتے ہیں جو فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ لگ جاتے ہیں، تو پھر اس کا اگر پازیٹیو کہیں استعمال ہو جائے تو ہم لوگوں کو شاید ریلیف مل سکے۔ لیکن چونکہ یہ دھرنے جلسے جلوس کی سیاست یہ اب سے نہیں، پچھلے 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری سیاسی جماعتوں نے کیے ہیں، تو اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے ناظرین کہا ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج کی کال سے روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ ری الیکشن کروا دیے جائیں، اور تب بھی یہ ڈسکشن تھی کہ تقریباً 80 سے 85 ارب جو ہیں وہ الیکشنز کے لیے لگتے ہیں، تو اتنا تو ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ جو جلسے یا دھرنے یا احتجاج کی کالز آتی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، ان پہ یہ جو 190 ارب روپے کا نقصان ابھی موجودہ احتجاج کی صورت میں جو کہ تحریک انصاف کا سامنے آ رہا ہے، ناظرین یہ ہم لوگوں کی پاکٹ سے جا رہے ہیں، یہ ہم لوگوں پہ لگنے تھے، اگر ہماری سیاستدان لگانا چاہتے تو لگنے تھے، لیکن یہ ان کو روکنے میں ویسٹ ہو رہے ہیں۔ اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ کیا کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا؟ احتجاج جلسے جلوس کرنا لازمی ہوتا ہے؟ ایجوٹیشن کی سیاست ماننا فائدے دیتی ہے، لیکن ایجوٹیشن کی سیاست سے اس وقت جو سکول بند ہیں اسلام آباد میں، آج ہم نے دیکھا سکول بند تھے، کل کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، جو سکولوں کی بندش ہے، ایک دن کے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے جتنا نقصان بچوں کا ہوتا ہے، کیا یہ کوئی نہیں سوچتا؟ کیا ہمارے ملک میں پہلے اسموک کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے بند رہے ہیں، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کی وجہ سے آگے ونٹرز ویکیشنز آ جانی ہے، ناظرین بچوں کی تعلیم کا کیا ہے؟ کیا کوئی اس بارے میں نہیں سوچ رہا؟ بچوں کا مستقبل کی بات کی جاتی ہے تو تعلیم سے مستقبل ہے، تعلیم کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ آخر اس سب کے کوئی تو اہم ہوگا، کوئی تو ایسا طریقہ کار ہوگا جس سے سب کو روکا جا سکتا ہے، جس سے مفاہمت کی جا سکتی ہے، جس سے ٹیبل ٹاک کر کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین سب کے علاوہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف بار بار کیوں ایسے وقت پہ احتجاج کی کال دیتی ہے جب اہم بین الاقوامی شخصیات پاکستان آ رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین بالکل یہ بات صحیح ہے، لاسٹ ٹائم بھی ایک اہم جو تھی کانفرنس تھی، تب بھی تحریک انصاف کا جو تھا احتجاج کی کال تھی، جلسے کی کال تھی۔ تو ناظرین ہمیں اپنے ملک کی، ٹھیک ہے آپ کے کچھ مطالبات ہوں گے، اپنی جگہ مطالبات آپ کے رائٹ ہوں گے، لیکن کیا ان مطالبات کی منظوری واقعی میں پاسبل ہے موجودہ حالات میں؟ اور اگر پاسبل نہیں ہے تو حکومت کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ جتنا نقصان اس وقت کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے اس سب کو کیسے نمٹنا ہے، کیا سیاسی حکمت عملی ہونی چاہیے، اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین جہاں پہ یہ ساری صورتحال ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ضلع کرم بے امنی کی آگ میں جل رہا ہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت لاپتہ ہے۔ ناظرین کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ چونکہ ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں، وہاں سے جو قافلے آ رہے ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہیں، تو کرم میں جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے جس میں انسانی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، ناظرین وہاں پہ کچھ معاملات کشیدہ پہلے بھی رہتے رہے ہیں، لیکن اب جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد صوبہ کس کے سپرد ہے پیچھے؟ اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو سیاست ایجوٹیشن کی ہے فائدہ دیتی ہے لیکن اپنی جگہ یہ نقصان بھی دیتی ہے، اور نقصان ہم جیسے عام آدمیوں کو اس سے ہوتا ہے۔ ناظرین اس سب کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں قبائل کے درمیان جو اطلاعات آ رہی ہیں 7 دن کے لیے سیز فائر پر اتفاق ہو گیا ہے، اتفاق تو ہو گیا ہے لیکن اس سب میں صوبائی حکومت کا کیا کردار ہے؟ ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر مصدق ملک ہیں، ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھر چکا، یہ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی کی صلح صفائی ہو، تو یہ جو باہر سڑکوں پہ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں، پھر یہ کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نہیں کر رہے، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ بیلاروس کے صدر بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ کیا آگے معاشی تعلقات کس طرح سے بہتر ہوں گے؟ آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے امجد اقبال صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ نے اسٹوڈیو میں جوائن کیا، بہت شکریہ امجد صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ سے کچھ دیر بعد فیاض محمود صاحب سینئر اینالسٹ ہمیں جوائن کر لیں گے۔ سب سے پہلے امجد صاحب سے جان لیتے ہیں۔ امجد صاحب یہ ایجوٹیشن کی سیاست جو ہے نو ڈاؤٹ فائدہ دیتی ہے، لیکن ایجوٹیشن کی سیاست نقصان بھی دیتی ہے، اور نقصان ہم جیسے عام آدمی کو ہوتا ہے، تو ابھی جو ایجوٹیشن کی سیاست کی جا رہی ہے اس کا کتنا نفع نقصان ہے؟
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجوٹیشن کی سیاست کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی. میں اس پہ بالکل اتفاق نہیں کرتا اس بات سے کہ جی کہ یہ فائدہ دیتی ہے. وقتی فائدے کو آپ فائدہ نہیں کہہ سکتے. آپ وقتی طور پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت کو پریشرائز کر کے جو حکومت وقت جو بھی ہو اس سے کچھ نہ کچھ مطالبات آپ منوا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک روایت ایسی بن جاتی ہے, ایک راستہ ایسا کھل جاتا ہے, پھر ہر جماعت, ہر گروپ, ہر گروہ اسی لائن کے اوپر چل پڑتا ہے. تو وہ الٹیمیٹلی وہ نقصان میں ہی جاتی ہے. یہ بات نقصان میں اس طرح سے کہ وہ اس سیاسی جماعت کو جو آج کی اپوزیشن ہے, کل کی حکومت ہو سکتی ہے, اس کو بھی لیے بھی یہ ایک مشکل بن جائے گی آنے والے وقت میں. پھر وہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ آپ کی اسٹیٹ کو کمزور کرنے کے لیے وہ ایسے گروہ جو کہ ریاست کے خلاف ہوں گے ان کو موقع ملتا ہے. اس کی آڑ میں وہ اپنے مطالبات کے لیے وہ نکلے اور وہ حکومت کو ایسے ہوتا رہا. ہمارے پاس ہمارے سامنے ہم نے مثالیں دیکھی ہیں. پچھلے 10 سال سے بہت ساری سیاسی جماعتیں باہر نکلی ہیں. جی بالکل. اور خصوصی طور پر میں تو دیکھیں ان سیاسی جماعتوں کو جو ایک فرق تھوڑا سا یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ایک تو احتجاج کرنا, ایک پرامن احتجاج جس کو ہم کہتے ہیں, اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے آپ ریلی نکالیں, جلوس نکالیں, آپ دھرنا بھی ایون کے دیں, لیکن کسی پرامن طریقے سے جیسے ہمارے آئین میں اجازت ہے. لیکن یہ جو کہنا کہ سروں پہ ہم کفن باندھ کے نکلیں گے تو پھر ایسے تو حکومت کو آگے ریاکٹ کرنا ہے. پھر آگے ریاست ابھی جو جس احتجاج کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی وہ راستے میں ہے, اور صرف ایک علاقے سے, ایک شہر سے وہ نکلا, باقی پورے ملک سے کہیں سے کوئی اس طرح کا وہ احتجاجی جلسہ, جلوس یا ریلی نہیں ہے, اور وہ ابھی پہنچا نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہوگا, یقیناً آپ نے دیکھ لی ہوگی وہ خبر کہ ایک کانسٹیبل شہید ہو چکا, 5 شدید زخمی ہیں اس وقت. وہ ان مظاہرین کے تشدد سے, ان کے پتھراؤ سے اور ان کی آگے ان کی رینج میں آ گئے, انہوں نے اس کو اس طرح سے ان کو مارا کہ وہ بیچارہ ایک جان سے گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تشدد کی سیاست جو ہے, یہ کون سا ہمیں کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ہمیں آئینی حق ہے کہ جو بھی سیکیورٹی کا ادارے کا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا, پولیس کا کوئی حفاظتی اقدامات آپ کی حفاظت کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جی کہ وہ آپ کو روکنے کے لیے, آپ کے اوپر ڈنڈے برسانے کے لیے آئے. چلے کوئی ڈنڈے برسانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جی کہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے روکے منتشر کریں, آپ اتنا اسی طرح کا آپ جواب دے سکتے ہیں, عام طور پہ ہوتا ہے. لیکن مارنا, لوگوں کو قتل کرنا دوسرے لفظوں میں, یہ تو کوئی اجازت نہیں ہے کسی جگہ بھی. پھر اس کے بعد جب ہم اگلی طرف آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ جی کہ معیشت کا نقصان کی آپ نے بات کی, 190 ارب کا جیسے وزیر خزانہ نے کہا, تخمینہ بتایا. جی بالکل تخمینہ بتایا. اس سے ہوتا ہے جب آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے, معاشی ایکٹیویٹی کی میں بات کروں, وہ رک جاتی ہے تو وہ ساری معیشت کو اتنا نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ صرف یہ وہ نقصان ہے جو وہ اعداد و شمار کی مد میں بتا رہے ہیں وزیر خزانہ. ایک نقصان وہ ہوتا ہے اب جو آپ کا ایک امیج پوری دنیا کے اندر جاتا ہے. فرض کریں اس وقت بیلاروس کے آپ نے ڈیلیگیشن کی بات کی, میں مختصر سی ان سے حوالے سے بات کروں گا. وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ یہاں پہ ان کے ساتھ جو 80 رکنی وفد ہے اس میں زیادہ تر لوگ کاروباری لوگوں کی ہے. تقریباً 46 کے قریب ان کے کاروباری لوگ ہیں. 46 کے قریب لوگ وہ ہیں. پھر وہ منسٹر, ان کا ٹریڈ منسٹر ہے, ان کا سرمایہ کاری منسٹر ہے, پھر ان کے وہ سارے اسی سے متعلقہ لوگ ہیں جتنے بھی آئے ہوئے ہیں. اب ہم ان کو کیا میسج دے رہے ہیں یہاں پہ, یہ کس کا نقصان ہے, یہ ریاست کا نقصان ہے. میں اس پوائنٹ پہ آؤں گی, امجد صاحب میں اس پوائنٹ پہ آؤں گی کہ بیلاروس کے ساتھ جو مذاکرات, جو ابھی ہم بزنس کے معاملات یا معیشت کے معاملات آگے بڑھائیں گے یا ان کے ساتھ ہم معاہدوں پہ دستخط کریں گے, موجودہ صورتحال اس پہ کیا امپیکٹ کریٹ کرے گی, اس سب پہ بات کریں گے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہمیں فیاض محمود صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ فیاض صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فیاض صاحب ٹھیک ہے, ہر سیاسی جماعت کا اپنا احتجاج بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پچھلے 10 سال سے وہ کرتی رہی ہے, لیکن سیاسی جماعتیں اپنے احتجاج کرتے ہوئے ملک کو جو اس کو روکنے کے لیے جو اتنے نقصانات سامنے آ رہے ہیں, جیسے کہ ابھی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک تخمینہ بتایا ہے اپوزیشن کے احتجاج کی کال کو روکنے کے لیے روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان. سر ہمارا ملک ابھی اتنا 190 ارب روزانہ کی بیس پہ احتجاج کو روکنے کے لیے افورڈ نہیں کر سکتا. پہلے ہی ہم مختلف ممالک سے قرضے لے کے اپنی اکانومی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے بہترین حکمت عملی اپوزیشن کی کیا ہونی چاہیے, کیوں احتجاج بار بار نکلتا ہے اب سامنے؟ دیکھیں آپ کا بہت شکریہ. میں ماضی میں آپ کو تھوڑا سا لے کر جاؤں گا جب عمران خان صاحب خود حکومت میں تھے, اور وہ تب ایک جب دھرنا چل رہا تھا ایک مذہبی جماعت کی جانب سے,
تو اس وقت انہوں نے کہا تھا ان کو کہ آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. اگر آپ یہ کریں گے تو میں آپ پر یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی, لوگوں کی پراپرٹیز, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی کرے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے, ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں کہ وہ مجبور ہو جائے ایکشن لینے کے لیے. یہ وہ الفاظ تھے اس وقت کے پرائم منسٹر جب وہ حکومت میں تھے, اور اس وقت وہ لوگوں کو اسی بات پر درس دیا کرتے تھے کہ آپ احتجاج نہ کریں, اس سے ملکی معیشت کا نقصان بھی ہوتا ہے, جو ملک کا جو امیج ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے. اور بالکل درست کہتے تھے. لیکن اب وہی پارٹی جب اپوزیشن میں موجود ہے تو اب ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا. دیکھیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے وہ احتجاج کرے, لیکن جو آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ اس احتجاج کی آڑ میں جو دوسرے سٹیزن ہیں, جو اس ریاست کے باشندے ہیں, ان کے بھی آپ نے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ نے ان کو پامال کر کے اپنا جو ہے حق جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا. ابھی ہم نے ماضی میں ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے اور وہاں پر آپ برسر اقتدار ہیں, اور جو وہاں کے حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں, لیکن وہاں کی پوری ایک ریاستی مشینری لے کر آ جانا. دیکھیں, پی ٹی آئی خود آتی, وہ احتجاج کرتی, چلیں جی ایک پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے وہ احتجاج کرتی رہتی ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک سی ایم وہ اپنی پوری مشینری لے کر اس وقت وفاق کی جانب بڑھ رہے ہیں جب ان کے صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے. وہاں پر ریاست کو کس قسم کے چیلنج کا سامنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پوری مشینری اس وقت وہاں پر لگی ہوتی, اس مسئلے کو سالو کیا جا رہا ہوتا, لیکن یہاں پر ایک فرد واحد کے لیے اپنا پوری جو مشینری ہے وہ چھوپ دی گئی ہے. اس میں ریاستی پیسہ لگ رہا ہے, اور خان صاحب ماضی میں کہا کرتے تھے کہ یہ تم لوگوں کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. جب آپ سرکاری مشینری کو لے کے آ رہے ہیں, ریاستی جو ہے وہ تمام تر چیزیں استعمال کر کے جب آپ آگے آ رہے ہیں, تو اس کا الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان ہے. اور ایگزیکٹلی, اور ابھی تک فیاض صاحب جو تخمینہ لگایا ہے محمد اورنگزیب صاحب نے, وہ ایک دن روزانہ کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ کوئی کم نقصان نہیں ہے. اگر الیکشن پہ ہمارے 80 سے 85 ارب لگتے ہیں تو یہ تو 190 روزانہ کی بنیاد پر ہے. کیا پاکستان کی اکانومی اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کے پروٹیسٹ کریں, اسلام آباد کو ہم بند کر دیں؟ اس وقت جو بیلروس کے صدر آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک وقت پورا موجود ہے جس میں تاجر ہیں. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ جو بھی بزنس مین ہوتا ہے وہ ایک اچھا انوائرمنٹ اس کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کے لیے سوچتا ہے. تو جو اس وقت صورتحال یہاں پر ہم نے بنا رکھی ہے, کیا وہ انویسٹمنٹ کریں گے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جس میں ہم اپنی ذات کے لیے, اپنی سیاست بچانے کے لیے, میرے خیال میں جو ریاست کے مفادات ہیں اس کو سے کچھ نہ ڈالیں. بالکل جو ان کے ساتھ جو کچھ ہے, ان کے جو پولیٹیکل گریونسز ہیں اس پہ کورٹس موجود ہیں, اور کورٹ سے ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے. اس کے برعکس ہم 2018 میں دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب جب حکومت میں بیٹھے تھے تو اس وقت ان کے جو مخالفین تھے, یا نواز شریف صاحب تھے یا دیگر لوگ تھے, یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت ان کی گرفتاریاں بھی ہوتی تھیں, اور اس کے بعد ان کو جو ہے من مرضی کے فیصلے لیے جاتے تھے. رانا ثناء اللہ کو جب دل کیا جاتا تھا پکڑ لیا جاتا تھا, اور یہ سب خان صاحب کر رہے تھے. اب تب آئین اور قانون کی حکمرانی ہمیں یاد نہیں آئی, تب ٹھٹھے بھی اڑائے جاتے تھے, لوگوں کا بیٹھ کے پگڑیاں بھی اچھالی جائی جاتی تھی. تو اب تب جب سب کچھ آپ کر رہے تھے تو اب آپ کو برا لگ رہا ہے, برا نہیں لگنا چاہیے. حکومتوں کو جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں فیاض صاحب, اور اس وقت ان کی اسٹریٹجی, اور جو عدالتیں فیصلہ کریں آپ بالکل آپ کو منظور ہونا چاہیے, اور عدالتوں کے اوپر آپ چھوڑ دیجیے. اور جو آپ کی پارٹی اگر احتجاج کرتی ہے تو کرے, حکومت کو کسی بھی صورت کسی بھی صوبے کی حکومت ٹھیک, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام معاملات اگر عدالتوں میں ہیں تو عدالتی طریقے سے ہی ظاہر سی باتیں فیصلے آئیں گے. امجد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ میرے پاس خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان منسٹر انکلیو میں مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں, اور ذرائع یہ اس بات کو, ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے, ابھی تو ظاہر سی بات ہے جب تک گورنمنٹ کی طرف سے یا تحریک انصاف کی جانب سے آفیشیلی اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئے گی تب تک تو ہمارے پاس کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک میوچل دھرنا پوائنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے آپس میں کہ یہاں پہ دھرنا دے دیں, اور زیادہ تر اطلاعات اس بات کی ہیں کہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ پشاور موڑ کو دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر کیا جائے گا. کہ آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف اس پہ ایگری کر جائے گی؟ وہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھاوا بولنا ہے, جس طرح سے وہ پہنچ رہے ہیں, وہ اس پہ ایک پوائنٹ پہ وہ بھی پشاور موڑ
ایگری کر جائیں گے. چلے میں اس پہ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. میری انفارمیشن بھی یہی ہے کہ ان کے کہیں یہ ہو رہی ہے بات چیت کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ، لیکن 27 سے پہلے تو وہ اسلام آباد میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ بات تو طے ہے. مطلب اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، نہ حکومت اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی کوئی اور ادارہ. دیکھیے جب تک یہ 27 تک پشاور 27 تک نہیں، 27 تک چونکہ یہ ابھی جو ہمارا اس وقت بیلاروس کا وفد آیا ہوا یہاں پہ وہ موجود ہے، اس کے بعد جہاں پہ بھی وہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اگر پشاور موڑ نہیں تو تھوڑا سا آگے آ کے کسی ایک جگہ پہ ان کو اجازت دے دی جائے، جس طرح پچھلی دفعہ اجازت دی گئی تھی جلسہ کرنے کی، تو وہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ کر لے دھرنا. لیکن میں آپ کو ایک چیز میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ 2-4 دن 5 دن سے زیادہ کا یہ ہے ہی نہیں. جتنا اس وقت معاملہ پیچھے سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے پورے پنجاب سے، خیبر پختونخوا کے علاوہ آپ دیکھ لیں کسی بھی صوبے سے، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، کہیں سے کوئی، آپ پورے پنجاب سے آپ دیکھیے گرفتاری، ہم کہتے تھے نا کہ ہزاروں کے لوگوں میں گرفتار ہو گئے، یہ ہو گیا وہ گئے، ٹوٹل 495 لوگ گرفتار ہوئے پورے پنجاب کے اندر سے. اور اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ 495 میں کچھ وہ لوگ تھے جو شاید ہو سکتا ہے پہلے سے بھی مطلوب ہوں گے مختلف کیسز میں، ان کو پکڑا گیا. لیکن یہ اس وقت جتنی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے، شاید یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں نہیں اس وقت بھی. اور اس وقت پوری خیبر پختونخوا سے جو آنے والا جلسہ ہے، جو جلوس ہے، اس میں پی ٹی آئی کی قیادت کہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے سوائے علی امین گنڈا پور کے؟ اور امجد صاحب یہی پوائنٹ ہے کہ پچھلے دنوں میں بھی جو انہوں نے جلسے کیے تھے، احتجاج کیے تھے، تو اس میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب دونوں دفعہ وہ مس پلیس ہو گئی یا کہہ لیں غائب ہو گئی یا کہیں ابھی کل کی اطلاع یہی تھی، کل بھی وہ کچھ کارکنان کہہ رہے تھے نماز کے لیے ہاں. انہوں نے جانا تھا تو ان کو روکا گیا کہ نہیں بھئی آپ نے نہیں جانا. شاید کارکنان کو یہ ہے کہ دوبارہ مس پلیس نہ ہو جائیں. اب لوگ تو باہر آ جاتے ہیں، تحریک انصاف لوگوں کو تو موبلائز کر کے باہر نکال لیتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف خود کہاں کھڑی ہوتی ہے، ان کی تو جو قیادت ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. ابھی یہ دیکھیے کہ لوگوں کو بھی نہیں، میں کہتا ہوں کہ جی کہ ایک جتنے لوگ آئے چلیں اتنی بڑی پارٹی، جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی، پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر، پاکستان کا سب سے مقبول یہ گروہ، جو بھی آپ ان کو نام دے لیں، تو وہ کتنے لوگ آئے ہیں؟ مطلب کہاں ہے وہ مقبولیت، کدھر ہیں وہ لوگ؟ آپ کو دیکھیے، ہم ایک کچھ ہوتے ہیں پیرامیٹرز جن سے آپ مقبولیت کا اندازہ کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں فرض کریں، میں اکثر یہ ان حوالوں سے کرتا ہوں کہ آپ بلدیاتی الیکشن جو ہوئے ہیں سندھ کے اندر، ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیں. آپ یہاں پہ پاکستان بار کے الیکشن ہوئے ہیں، ان میں آپ دیکھ لیں، وہ بہت بڑی پڑھی لکھی وہ کمیونٹی ہے نا، وہاں پہ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے کتنے ووٹ تھے، کتنے لوگ ان کو ملے. تو یہ ایک پروپیگنڈا کی حد تک، چونکہ وہ ایک پھر وہی بات آتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کا چونکہ ہے، اس میں ان کو ماننا چاہیے ہمیں. اور اس کا ایک حکومت کے حوالے سے یہ بات ضرور کرنی چاہیے، حکومت اس طرح سے جس طرح سے اس کو جواب دینا چاہیے اس پروپیگنڈے کا، اس طرح سے نہیں دے پا رہی. اس کی کمی، کوتاہی، سستی یا ایک لاپرواہی کہہ لیں، جو بھی آپ نام دے لیں اس کو، پینک ہو کے تو پھر اس طرح سے جو اقدامات کرنے چاہیے وہ گورنمنٹ کر نہیں رہی، جو نہیں کرنے چاہیے وہ کیے جا رہی ہے. اس میں آپ دیکھیں نا، اس وقت اگر ان کو روکنے کے حوالے سے بات ہو، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ یہ حقلہ ایک اسٹیشن ہے جو انٹرچینج ہے، وہاں پہ یہ ہوا مسئلہ ہوا، وہاں پہ پیچھے ہٹنا پڑا پولیس کو، پیچھے ہٹ گئی، سارے ایک بندہ شہید کروا لیا، 5-6 زخمی ہیں اور پیچھے ہٹ گئے اور ان کو آگے آنے کا موقع دے دیا. کیا وہاں پہ کوئی اس طرح کے پورے پاکستان سے حکومت کے پاس اتنی فورس نہیں ہے جتنے وہ لوگ آ رہے ہیں؟ ان کو روکا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جی کہ لوگوں کو اس حد تک اتر آتے ہیں کہ ان کو مارے؟ وہاں پہ روک لے. اگلے برہان پہ جس طرح سے آپ یہ کہتے ہیں، اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف 60 کلومیٹر دور، جو لاسٹ ٹائم اس وقت انفارمیشن تھی 50 سے 60 کلومیٹر دور ہے اسلام آباد سے، لیکن وہ آنے میں یقیناً ابھی 2 دن لگائیں گے. یہ جیسے میں نے آپ سے کہا 27 تک، اور یہ جو مذاکرات کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ ہوگا یہی کہ آپ کہیں آ کے بیٹھ جائیں، 4 دن بیٹھیں، چلے جائیں. لیکن اس طرح سے ان جتھوں سے، ان حملوں سے کسی بھی جس کے اوپر کوئی کیس ہے، چاہے وہ کوئی لیڈر ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے، اس کو رہا نہیں کرنا چاہیے. اس کو جب یہ آپ روایت ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو نظام انصاف ہے، جو آپ کی عدالتیں ہیں، جو آپ کی اسٹیٹ کی ریٹ ہے، وہ کمپرومائز ہوگی. ابھی دیکھیں بات ہو رہی تھی، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا خیبر پختونخوا کے اندر کے حالات کی، قرم ایجنسی کی آپ نے بات کی، ٹھیک. اب معاملات یہ ہے کہ وہاں پہ صرف ایک دن نہیں شادتیں ہوئی، ایک دن وہاں پہ جاں بحق لوگ نہیں ہوئے.
کل رات کو جب یہ بات ہوتی ہے کہ 7 دن کا سیز فائر ہم کر رہے ہیں، اس وقت بھی وہاں پہ لوگ جاں بحق ہوئے، اور اب تک 80 کے قریب وہاں پہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ 2 گروپوں کی لڑائی ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کسی، آپ اکثر ہم بات کرتے ہیں تو کئی دوست یہ کہتے ہیں وہاں پہ 3 طرف قرم ایجنسی چونکہ اس طرح کا اس کا نقشہ ہے کہ 3 طرف اس کے افغانستان ہے، ایک طرف پاکستان ہے، تو شاید یہ اس وجہ سے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پہ آپس میں موجود دونوں پاکستان کے اندر پاکستان کے شہری ہیں، 2 گروپ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے امجد صاحب کہ جب گورنمنٹ خود ٹیبل ٹاک کرنے کی عادی ہو تو پھر وہ آگے مسائل بھی ٹیبل ٹاک سے حل کروا دیتی ہے. پرابلم یہ ہے گورنمنٹ جب ایجوٹیشن کی سیاست سڑکوں پہ نکلی ہوئی احتجاج کر رہی ہے اس صوبے کی گورنمنٹ، تو پھر وہ وہاں پہ جو 2 گروپ ہیں ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کریں. میں جان لیتی ہوں ذرا فیاض صاحب سے. فیاض صاحب، یہ جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں سامنے، سر ابھی کنفرمیشن تو نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات میں ممکنہ طور پہ پشاور موڑ کو دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر کیا جائے گا. اور یہ بھی کچھ اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر اگر کر دیا جائے اور دونوں فریقین اس پہ راضی ہو جائیں تو حکومت مظاہرین کی راہ میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کرے گی. ٹھیک ہے، وہ آئیں وہاں پہ بیٹھیں، اپنا احتجاج کریں اور چلے جائیں. ہونا بھی ایکچوئل میں ایسا ہی چاہیے. وہ آئے احتجاج کریں، اس کو اتنا پینک گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کے جو ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے وہ ہائپ نہ رہے. لیکن فیاض صاحب، یہ ایک جگہ پہ اگر ان کو ایک پوائنٹ ڈکلیئر کر دیا جائے یا احتجاج کر لیں تو اپنے مطلوبہ جو ان کے اہداف ہیں وہ اچیو کر لے گی پی ٹی آئی. دیکھیں، یہ آفر تو میری جو اطلاعات ہیں اس سے پہلے بھی تھی کہ آپ کو ہم وہی جیسے پہلے پرنول میں ان کو جگہ دی گئی تھی، تو ابھی بھی حکومت کی طرف سے تو ایسا میرے سامنے کوئی ایشو نہیں تھا کہ فیاض صاحب کی تھوڑا والیوم لاؤڈ کر دیں. جی فیاض صاحب آپ کنٹینیو رکھیں. دیا جا رہا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی بحث تھی کہ ہم نے ڈی چوک پر دھرنا دینا ہے، اور جب پی ٹی آئی نے دیکھا کہ 24 نومبر کو انہوں نے پہنچنا تھا اور حکومت نے آگے سے ایک اسمبلی تیار کی کہ ان کو کسی صورت بھی پہنچنے نہیں دینا. اور دیکھیں، کارکنوں کو آپ کب تک سڑکوں پر لے کر پھریں گے؟ اس وقت اگر حکومت پریشرائز ہے تو انڈر پریشر ہے، تو پی ٹی آئی بھی اس سے زیادہ انڈر پریشر ہے، کیونکہ حکومت کا کیا مسئلہ ہے؟ حکومت تو کنٹینر لگا کر اپنی جو فورسز لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حکومت کے لیے جو کارکنوں کو وہاں پر لے کر چلے ہوئے ہیں. پنجاب میں سے تو دیکھیں کوئی قافلہ ایک بھی نہیں پہنچ سکا. الٹیمیٹلی تو وہ ان کو ساری امیدیں خیبر پختونخوا سے ہیں، کیونکہ وہاں پر حکومتی مشینری ہے اور وہ استعمال ہو رہی ہے، اور وہ لے کے آ رہے ہیں. اور ان کو لے جانے آنے کے لیے دونوں فریقین کو ضرورت تھی کہ کسی بھی طریقے سے اب دونوں کو فیس سیونگ مل جائے. اگر ہے حکومت کو ایک فیس سیونگ مل جائے کہ جو پی ٹی آئی اس وقت مطالبہ کر رہی ہے وہ فی الوقت پورا نہ کیا جائے، اور پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو یہ ضرور بتا سکیں کہ دیکھیں ہم اسلام آباد کو ٹچ کر واپس آ گئے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ایک قابل عمل صورتحال بنتی دکھائی دے گی اور خوش آئند ہے. دیکھیں، مسائل کا حل بات چیت سے ہی نکالنا ہے، الٹیمیٹلی سڑکوں پر یا لاٹھی سے وہ نہیں حل ہو سکتا. جیسے ابھی سڑکوں پہ تو کوئی کسی کی رہائی نہیں کروا سکتا. ڈال دیں گے کہ کوئی بھی جتھا لے کر آئے اور کسی کو بھی چھڑوا کر لے جائے تو یہ بڑی نامناسب ہے. آئین اور قانون کے مطابق جو بھی فیصلے ہونے چاہیے، عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں سے آپ ضمانتیں لے آؤ، اس کے بعد رہا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. فیاض صاحب، آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آصف باجوہ صاحب، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق. بہت شکریہ باجوہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. باجوہ صاحب، ایک بات کو کنفرم کر دیجئے، اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان منسٹر انکلیو میں کوئی مذاکرات جاری ہیں جس میں ان کو ایک پوائنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، پشاور موڑ. اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. اگر کوئی اور پوائنٹ ہے تو اس کو بھی کلیئر کر سکتے ہیں. تو کیا واقعی ایسا کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ جا سکتی، لیکن انفارمیشن ہے، انفارمیشن درست ہے. آپ بڑے باخبر صحافی ہیں، آپ کی انفارمیشن درست ہے کہ گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ چونکہ اس وقت بیلاروس کے پریزیڈنٹ اور ان کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن، بیلاروس کے بہت بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو امیج ہے، جو اپوزیشن پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، نہ برداشت کر سکتے ہیں، اور پولیٹیکل ول نہیں ہے، پولیٹیکل سوچ نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان یہ چاہتی ہے کہ ہم ان کو انگیج کریں، اور جو اس وقت ریڈ زون ہے، جو پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ سٹی ہے، کیپٹل ٹیریٹری ہے، اس کو، اور وہاں کے لاکھوں لوگ جو 3-4 روز سے بڑے کرب کا شکار ہے، ان کی زندگی کو بہتر کیا جائے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کا کام، اگر یہ چاہتے ہیں
کہ یہ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, اپنا پروٹیسٹ جو ہے. جی جی باجوہ صاحب آپ کنٹینیو رکھیں, آپ کی آواز اسٹوڈیو میں ذرا کم آ رہی ہے, میں اپنے پینل سے کہہ رہی ہوں ذرا آڈیو آف کر دیں آپ کی. جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی بہتر پہ بیٹھ کے یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیں, یہ شوق اپنا پورا کر لیں. اس سے پہلے بھی یہ 8 دفعہ کال دے چکے ہیں, لیکن اگر عوام ان کے پاس آتی نہیں, عوام ان کے ساتھ شامل ہونا نہیں چاہتی, اور یہ صرف اور صرف یہ ڈیل چاہتے ہیں, یہ NRO لینا چاہتے ہیں, NRO تو نہیں ملے گا. لیکن پھر بھی بینگ پولیٹیکل پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں احتجاج یہ ان کا حق ہے, تو میرا بھی حق ہے کہ میں بھی سڑک پر ٹریول کر. ٹھیک, باجوہ صاحب یہ بھی بتائیے گا, ابھی آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ مذاکرات کی خبریں تو ہم تک تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کی باجوہ صاحب آپ نے کہہ دیا کہ مذاکرات کی خبریں تو ہم تک درست ہیں, تو کیا یہ جو مذاکرات ہیں یہ جو چل رہے ہیں یہ صرف ایک جگہ ان کو اسائن کرنے کے لیے یا ان کو ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے اپنے جو احتجاج ریکارڈ کروائیں اس کی حد تک رہے گا, یا آگے جو ان کے مطالبات ہیں کہیں ان میں بھی آگے ٹیبل ٹاک کا امکان ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, بینگ پولیٹیکل ورکر, آپ بھی یہ سمجھتا ہے مجھ سے بہتر کہ دنیا کا کوئی بھی ایشو ہو اس کے لیے سب سے بہترین جگہ ٹیبل ٹاک ہے. ہم نے کبھی بھی ٹیبل ٹاک سے اس سے انکار نہیں کیا, لیکن اس کے برعکس ہم کیا کریں اس شخص کا جو ایک ضدی شخص ہے, جو ایک اناپرست شخص ہے, جو فیشسٹ ہے, جو کسی کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتا, جو ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتا ہی نہیں. کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ چور ہے, کبھی وہ کہتا ہے یہ ڈاکو ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا, کبھی وہ کہتا ہے کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, اور اس اسٹیبلشمنٹ سے اب کہتا ہے میں یہ بات کروں گا جس کو اس نے کہا کہ یہ میر جعفر ہیں, یہ میر صادق ہیں. اس طریقے سے پولیٹکس نہیں ہوتی. دیکھیں بات یہ ہے, آپ نے پاکستان کو دیکھنا ہے, پاکستان کی اکانومی کو دیکھنا ہے. اس کے برعکس جب یہ ان کی گورنمنٹ تھی تو میاں شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر سب سے پہلے آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ اسپیچ دی تھی کہ ہم آئیں مسٹر پرائم منسٹر, ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج اگر انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت پٹڑی کے اوپر جا رہی ہے, رائٹ ٹریک پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, جب بھی کوئی ٹھیک. باجوہ صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, ایک اور پوائنٹ کا بھی مجھے جواب دے دیں تاکہ پھر میں امجد صاحب سے اور فیاض صاحب سے بھی جان لوں. مجھے بتائیے گا کہ یہ بیرسٹر گوہر نے کوئی رسپونڈ کیا وزیر داخلہ صاحب کو؟ انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا, کل تک تو وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی رسپانس نہیں آیا. کوئی اس چیز پہ بھی کوئی رسپانس آیا ہے کہ ٹھیک ہے مؤخر بھی کر سکتے ہیں, ختم بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اگر مؤخر کرنا چاہتے ہیں تو مؤخر کریں. نہیں یہ تو آپ چاہتے ہیں نا, لیکن کیا وزیر داخلہ صاحب کو پی ٹی آئی نے کوئی پازیٹیو رسپانس دیا؟ آپ تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس تو اطلاعات ہوں گی ساری. بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے. ٹھیک ہے امجد صاحب, مطلب ایک چیز گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ چلے مذاکرات کے ذریعے, انہوں نے خود کانٹیکٹ کیا محسن نقوی صاحب نے, لیکن بیرسٹر گوہر کل تک ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ رسپونڈ نہیں کیا. اب مذاکرات چل رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان کے مطالبات ہیں گورنمنٹ کے لیے تو مطالبات ماننا کسی بھی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ قابل قبول ہے, کہ جو کہا جائے کہ ہمارا اسٹولن مینڈیٹ واپس کیا جائے. اگر اسٹولن مینڈیٹ واپس کر دیں گے اس کا مطلب یہ گورنمنٹ چلی جائے گی, تو گورنمنٹ اپنے ہاتھوں سے تو خود نہیں جائے گی. 26ویں آئینی ترمیم واپس ہو جائے تو وہ یہ سارا ہوگا کیسے؟ دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہیں مطالبہ جن کو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مانے ہی نہیں جا سکتے. اور سوائے ایک ہی بات ہے, وہ خود انہوں نے بعد میں کی تھی کہ مجھے رہا کر دو. یہ صرف ایک بات ہے جس کے اوپر اب 1 پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجنڈا ہے, 1 پوائنٹ ان کا جو اس احتجاج کا مقصد ہے, لیکن یہ بھی نہیں مانا جائے گا. اب صرف جو جتنی بھی کہہ رہے ہیں کہ بانی کو لے کے ہی ہم جائیں گے واپس. جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کہنے کی حد تک ہے نا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایسے کیسے لے جا سکتے ہیں جب عدالتیں جب تک فیصلے نہیں کرتی, عدالتیں جب تک ان کو ریلیز نہیں کرتی, اس وقت تک کیسے لے جا سکتے ہیں؟ کوئی بھی بندہ چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان کیوں نہ ہو, وہ کیسے رہا کر سکتے ہیں کسی مجرم کو جس کے اوپر فرض کریں کوئی سزا ہوئی ہے, یا کسی ایسے ملزم کو جس کے اوپر کوئی چارج فریم کل ہونا تھا نا, آج
وہ ڈیٹ پڑ گئی. اصل میں یہ ایک بہت بڑی فرسٹریشن یہ بھی تھی کہ جی آج کی ڈیٹ میں ایک چارج فریم ہونا تھا جس کی اوپر آگے ڈیٹ پڑ گئی, اور یہ ایک مقصد پورا ہو گیا کہ جی کہ آج نہیں. اگر آپ بے گناہ ہیں, آپ کے اوپر کوئی جتنے الزامات ہیں جھوٹے ہیں, مقدمہ جھوٹے ہیں, تو کیسز عدالتوں میں, عدالتیں تو آپ کو ویلکم کرتی ہیں, آپ کو فیور بھی دیتی ہیں. یہی ہم کہتے رہے ہیں نا بار بار بات. تو وہ جائیں عدالتوں کے اندر اپنے کیس کو لڑیں اور وہاں سے بری ہو جائیں اور زیادہ پاپولیرٹی کے ساتھ آئے. مطلب لوگ زیادہ پسند کریں گے نا, کہ بجائے اس کے کہ آپ اینر کر کے اور رہا ہو کے جائیں, وہ تو آپ کے خلاف جائے گی بات. اب رہ گئی بات جو مذاکرات کی ہم بات کریں, مذاکرات تو حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ مسلسل انگیج رکھے اس طرح کی کسی بھی پارٹی کو, اس طرح کے کسی بھی گروہ کو, اس طرح کے کسی بھی احتجاج کرنے والے کو, کہ وہ ان کو انگیج رکھے, ان کو منیمم پہ لے کے آئے. ابھی جو سب سے پہلی بات جو اس وقت تک آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں, ابھی تک وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکے. کل کے چلے ہوئے ہیں نا, وہ اسلام آباد کا پشاور سے فاصلہ کتنا ہے آپ کو پتا ہے, 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. کہا جا رہا تھا کہ وہ 2-3 جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں پریشر بلڈ کرنا, اور جو کہ میرے خیال میں پریشر بلڈ آپ کے خیال میں ہو رہا ہے. پریشر میرے خیال میں تو یہ جو پریشر بلڈ ہونا چاہیے تھا نا, بلکہ ریلیز ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ٹائم گزرے گا نا, ابھی جو باجوہ صاحب بھی بات کر رہے تھے, فیاض صاحب بھی بات کر رہے تھے, کہ کیونکہ ایک جو مظاہرین ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, عوام ہوتے ہیں نا, ان میں ایک پوٹینشل جو وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ان کی برداشت جو آپ دیتی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ایک بالکل لازم بات ہے ان کو کھانے کا, ان کو پینے کا, ان کو باقی جو ضروریات ہیں ان کا. اور کتنی دیر تک ہم نے دیکھا تھا یہ بات, میں نے آنکھوں سے دیکھا جب 2014 کے دھرنے کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگ ہوتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ 123-24 دن جتنے بھی وہ کہتے ہیں بیٹھے رہے, لیکن 126 دن, لیکن وہ کتنے لوگ ہوتے تھے. میں نے وہ مشاہدہ کیا ہوا, میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے, اور دن میں سوائے 5-7-10 لوگوں کے علاوہ وہاں پہ سارا دن رات کو خطاب ہونا ہوتا تھا, وہاں پہ لوگ آ جاتے تھے, اور وہ باقاعدہ پروگرام ہوتا تھا وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر. وہ ایک اور صورتحال تھی, اور ایک اور سینیریو تھا, اس میں یہ ہوتا تھا. لیکن لوگ یعنی پہلے چند دن تھے, اس کے بعد چلے گئے. پھر کیوں وہاں سے قادری صاحب اپنا اٹھا کے سارا سلسلہ وہ واپس آ گئے تھے؟ کیونکہ لوگ, انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو کتنی دیر یہاں پہ بٹھا کے رکھوں. وہ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں, آپ کے ساتھ جلوس نکل سکتا ہے, آپ کو جلسہ بڑا ہو سکتا ہے, لیکن آپ اگر وہاں پہ کہیں گے جی میں نے اتنے دن, اب یہ سڑکوں کے اوپر ہے نا, 2 دن, دوسرا دن گزر گیا آج, ابھی تیسرا دن جب گزرے گا آپ کو صورتحال کچھ اور نظر آئے گی. ابھی 27 تک تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکتے. ہاں وہ پشاور انٹرچینج کے اوپر پہنچ کے وہاں پہ وہ بیٹھ جائیں کہ جی اچھا جی ہم کل پرسوں ترسوں, ہاں ایک چانس ضرور ہو سکتا ہے کہ جب یہ چلے جائیں گے 27 کے بعد, جو اس وقت یہ میرا پوائنٹ تھا نیکسٹ کہ کیا ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد آپ جلسہ کر لیں, اور آپ بھی کہیں جی دیکھا جی ہم نے وہاں پہ ڈی چوک میں جا کے دکھا دیا. جیسے پچھلی دفعہ گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ دیکھا جی میں گنڈا چوک میں پہنچ گیا ہوں, ڈی چوک میں پہنچ گیا ہوں, تو میں فاتح ہوں. مطلب اس طرح کی فتح ہو سکتی ہے اگر 28-29 تاریخ کو آپ کو مل جائے, ایک جلسہ وہاں پہ کریں اور گھروں کو جائیں. ٹھیک ہے صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ میرا تھا کہ کیا یہ 27 تاریخ کا جس کا امجد صاحب بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ بیلاروس کا جو وفد ہے اس نے واپس جانا ہے, اس کے بعد بھی ڈی چوک میں جانے کی اجازت ہوگی اس احتجاج کو, اس سب پر ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد.